السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی عورت کو اپنی پسندیدہ بندی بنا لیتا ہے تو اللہ اس عورت پر اپنا خاص فضل و کرم کرتے ہوئے اس کی زبان پر ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے خاص اور محبوب بندوں کا خاص وظیفہ اور تسبیح ہے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار و محبت کرتا ہے، لیکن کچھ خاص عمل اور تسبیحات اور وظائف ہیں جن کو کرنے سے انسان اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اللہ اپنے ان نیک بندوں کا ذکر خیر فرشتوں کے پاس اپنے عرش پر کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کو فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے اور بندیاں کیسے میرے ذکر اور عبادت میں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اپنے بندوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، پس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں۔ حوالہ مسلم شریف۔ ناظرین، آدمی جس سے محبت کرے اس سے کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات سے خوش ہوئے کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، ایک آدمی سے اس کے بھلے اعمال، نیک اعمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور وہ خود اس جیسا عمل نہیں کر پاتا، تو آپ نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے۔ مسلم شریف۔ چاہیے کہ انسان صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومنین، مخلصین کے ساتھ محبت کرنے کو اپنا سرمایہ بنائے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دیگر تمام اہل ایمان، خواہ گزر چکے ہوں یا موجود ہوں یا آنے والے، اور کفر و کفار اور فاسق و فاجر لوگوں سے بغض و عناد رکھے۔ نیک اعمال میں ایک مسلمان کا رأس المال ہے، انہی کے لیے وہ پیدا ہوا، انہی کا حساب ہوگا اور انہی پر اس کی دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں، اپنے اعمال پر اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھو۔ جس نے اپنے عمل پر اللہ سے اجر کی امید رکھی
اس کے عمل اور امید دونوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے جس کی دونوں آنکھیں سلب کر لیں، چھین لیں، اور پھر اس نے صبر کیا اور اجر کی امید رکھی تو میں ان کے عوض اسے جنت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، مسلمان پر تعجب ہے کہ جب اسے خیر پہنچے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اجر کی امید رکھتا ہے۔ مومن کو ہر چیز پر اجر سے نوازا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جسے وہ اپنے منہ کی طرف اٹھاتا ہے۔ مسند احمد۔ ناظرین، اللہ جب اپنی کسی بندی سے راضی ہوتا ہے تو اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور توفیق اس وقت ملتی ہے جب اللہ راضی ہو۔ اب اللہ راضی کب ہوگا؟ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے گا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنی زبان پر استغفر اللہ کی تسبیح جاری رکھے گا تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ رزق، مال، دولت، اولاد جیسی عظیم نعمتوں سے نوازے گا، اور اللہ اپنی جس بندی سے راضی ہو جائے تو ہر وقت اس کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ کی تسبیح جاری رہتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے، اور جب سونے لگیں تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبانی طور پر تو یہ 100 بار ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ اس بات کو مزید ایک دوسری حدیث سے تقویت ملتی ہے۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تم ذکر کرتے ہوئے ان میں سے جس کلمے کو پہلے کہو کوئی حرج نہیں۔ صحیح البخاری۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اجر و ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔ اگر گھر بیٹھے بٹھائے آن لائن اپنے بچوں کو آپ ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 030689833012۔